کیجئے مجھے پتہ چلے کہ میرا رب کہاں ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ ملک اٹھائیے، فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ جو آسمانوں میں ہے کیا تم ان سے امن میں آ گئے ہو؟ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے یا تمہیں زمین میں دھسا دے۔ اسی طرح ہم 14واں پارہ اٹھاتے ہیں، میرا رب اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ کہا ساری کائنات رب کو سجدہ کرتی ہے، یہ جانور رب کو سجدہ کرتے ہیں، فرشتے رب کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہا یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، ان سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے یعنی آسمانوں پر ہے۔ میں سورہ سجدہ اٹھاتا ہوں، فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دن میں بنایا، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ میں قرآن کو مزید اٹھاتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات بڑھتے ہیں، نیک اعمال اسی کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اسی کی طرف جاتے ہیں، جبریل امین اسی کی طرف جاتے ہیں۔ میرے رب نے اعلان کیا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بڑا غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، بڑا ہی غالب ہے، فوق عبادی، جو اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ کہیں فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے اطہر کو آسمانوں کی طرف، آپ کے چہرے اطہر کو آسمانوں کی طرف آنکھیں اٹھاتا ہوا، نظریں اٹھاتا ہوا ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ نہیں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بلند ہے، عزت والا ہے، وہ بلند ہے، عظیم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت خولہ کی بات سنی، جب لوگوں نے پوچھا، کہا ظالمو تمہیں معلوم نہیں ہے یہ خولہ تو وہ ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کی بات کو سنا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا لینے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یاد رکھیے آپ کے رزق کا فیصلہ آسمانوں میں، آپ کی دنیا کا فیصلہ آسمانوں میں، آپ کی نیند کا فیصلہ آسمانوں میں، آپ کے رزق کا فیصلہ آسمانوں سے، آپ کے رزق کا فیصلہ آسمانوں سے، آپ کی زندگی کا فیصلہ آسمانوں سے، آپ کی موت کا فیصلہ آسمانوں سے، آپ کی بیماری کا فیصلہ آسمانوں سے، شفا کا فیصلہ آسمانوں سے، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ آپ کی شادی کا فیصلہ آسمانوں سے، آپ کی غمی کا فیصلہ آسمانوں سے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، جہاں اللہ کے ذکر کی محفل دیکھتے ہیں وہاں آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، محفل ختم ہوتی ہے، وہ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ میرا رب پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو آپ نے کس حالت میں دیکھا ہے؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ کو دیکھا تو ہرگز نہیں ہے۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر دیکھ لیتے تو اللہ رب العالمین کی مزید عبادت کرتے، مزید حمد و ثنا بیان کرتے۔ کہا کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ کہا جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا جنت کو دیکھا نہیں۔ کہا دیکھ لیتے۔ کہا اور تمنا کرتے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر دیکھ لیتے تو پھر اور پناہ مانگتے۔ کہا تم گواہ بن جاؤ، اس میں جو بھی تھا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ ایک شخص کام سے جا رہا تھا، اس ارادے سے نہیں آیا تھا۔ میرے رب نے فرمایا یاد رکھو کہ ایسی محفل میں کوئی شخص اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا جسے رب العالمین معاف نہ کر دے۔ یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ آسمانوں میں جاتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل امین کو بلاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، فرشتوں میں اعلان کر دے وہ بھی اس سے محبت کریں۔ فرمایا وہ فرشتے سب سے پہلے اس سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، پھر 6 آسمان پہ آتا ہے، 5ویں پہ، 4تھے پہ، 3رے پہ، 2سرے پہ، آسمان دنیا پہ، پھر سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتی تھیں، کہا آپ لوگوں کے نکاح آپ کے خاندان والوں نے کیے ہیں، زمین پر کیا ہے، میرا نکاح خاندان والوں نے نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور آسمانوں میں کیا ہے۔ یہ بڑے ہی فخر کی بات ہے، تعجب کی بات ہے اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو رات کو بلاتا ہے، وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے، فرمایا وہ ناراض ہوتا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ پتہ چلا کہ رب العالمین کی ذات آسمانوں میں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے اطہر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو بھی ثابت قدم رکھ اپنی اطاعت پر۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں اس بارے میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ رب العالمین کی ذات آسمان پر ہے۔ کس انداز سے آسمان پر ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ رب ہے کہاں؟ رب آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ رب بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتا ہے، ایک ہاتھ بڑھتا ہے، رب اس کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، وہ چل کے آتا ہے، رب اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کا ذکر آسمانوں میں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر فرشتوں کے ساتھ